السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں ظفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ظفر 313 آفیشل۔ امید اللہ رب العزت کی ذات اقدس پہ کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی جگہوں پہ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنی جگہوں پہ خیر و عافیت سے رکھے۔ اور اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی بخشے۔ دوستو، آج کے واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت میں ملتی رہے۔ تو دوستو، قصہ ہے ایک اللہ والے کا جو اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کے روتے بھی تھے اور وہ مستجاب الدعوات بھی تھے، یعنی ان کی ہر دعا اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتی تھی، کوئی دعا ان کی رد نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ان کو بہت بڑے اللہ والے بھی تھے اور بہت بڑے محدث بھی تھے، تو ان کو حکومت نے نوجوانوں کی تربیت اور لوگوں کو درس حدیث، درس قرآن دینے کے لیے رکھا ہوا تھا، اور ان کو حکومت کی طرف سے اچھا خاصا وظیفہ بھی ملتا تھا۔ ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اب جو حضرت کو وظیفہ ملتا تو حضرت تو اپنے گھر لے کے نہیں جاتے تھے، بلکہ جس دن وظیفہ ملتا اسی دن وہ راستے میں اپاہج، معذور، غریب، مسکین، ہر قسم کے طبقے کو جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کے حقدار ہیں، تقسیم کرتے ہوئے اپنے گھر تک وہ فارغ کر کے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک دن اس کا چچا زاد بھائی یہ سارے معاملات سے واقف تھا، اور وہ اس نیت سے وہ خرچ کر کے گھر تک پہنچ جاتا تھا کہ اللہ رب العزت مجھے اس کا بدلہ دے گا، اور دنیا میں نہ دے تو آخرت میں اس کا ضرور بدلہ مجھے مل جائے گا۔ تو ایک دن اس کا جو چچا زاد بھائی تھا اس کے ذہن میں آیا کہ اگر یہ خرچ کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت دے دیتا ہے، تو میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں تاکہ ثواب کا ثواب بھی ملے اور پیسوں کے پیسے بھی ملیں۔ چنانچہ ایک دن اس کو سیلری ملی، اپنی تنخواہ ملی، تو اس نے بھی وہ غریبوں اور مسکینوں پہ بانٹتے ہوئے اپنے گھر پہنچے۔ گھر جا کے دیکھا، بستر کو اپنے کھنگال کے دیکھ رہا ہے کہ مجھے پیسے مل جائیں گے، لیکن مجال ہے کہ اس کو ٹکا بھی مل گیا۔ اس نے یہ سارا ماجرا آ کے حضرت کو سنایا، جو بزرگ تھے، جو مستجاب الدعوات تھے، ان کو آ کے سنایا۔ فرمایا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی پوری سیلری خرچ کی ہے لیکن مجھے بدلہ نہیں ملا۔ بزرگ نے فرمایا، کہا کہ تم نے یہ اللہ کی راہ میں اس نیت سے خرچ کیا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ مل جائے گا، لیکن یہاں پہ تو نے اللہ رب العزت کے اوپر یقین کامل رکھ کے خرچ نہیں کیا۔ اصل اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ بھی اس نیت سے خرچ کرتے کہ
کہ اللہ رب العزت مجھے اس کا فائدہ ضرور دے گا، اور دنیا میں نہ دیا تو آخرت میں دے گا، لہٰذا آپ نے صرف دنیا میں ریٹرن ملنے کی امید سے خرچ کیے، جس کا بدلہ اللہ نے تمہیں نہیں دیا۔ اگر تمہاری نیت خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو تو اللہ رب العزت دنیا میں اگر نہیں عطا فرمائیں گے تو آخرت میں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ، چھوٹا سا انسیڈنٹ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک دن لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے تو ایک نمازی نے مولوی صاحب سے فرمایا کہ مولوی صاحب بارش کے لیے دعا کریں، امت بہت پریشان ہے، اللہ رب العزت بارش برسا دیں، بڑے عرصے سے، بڑے ٹائم سے، بڑے وقت سے بارش نہیں ہوئی ہے، تو خدا کے لیے آپ دعا کرائیں، کیا پتہ ہے کہ اللہ رب العزت بارش عطا فرمائیں، بارش برسا دیں۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا دعا سے پہلے ایک اعلان ضرور سماعت فرما لیں۔ مولوی صاحب نے اپنے جیب سے ایک پرس نکال کے، ایک لفافہ نکال کے لوگوں کو دکھایا، کہا کہ اس میں 3000 روپے ہیں، یہ کس شخص کے ہیں مجھے بتا دیں۔ مولوی صاحب نے جب یہ اعلان کیا تو 15 لوگ کھڑے ہو گئے، ایک نے کہا یہ میرا ہے، دوسرے نے کہا میرا ہے، تیسرے نے کہا یہ میرا ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا میرے بھائیوں یہ 3000 روپے ہیں، یہ ان 3000 روپوں کے 15 مالک کھڑے ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر بارشیں نہیں برساتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم پر بارش برسانا بند کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اجتماعی توبہ کریں اور اللہ رب العزت سے اس کی مدد، نصرت اور فتح کے ساتھ بارش بھی مانگیں، اور جو ہمارے مسائل جو دنیا میں ہیں اس سے خلاصی بھی اللہ رب العزت سے ہم مانگیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم حرام سے بچنے والے اور حلال کمانے والے بن جائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں، جہاں کہیں بھی آپ چاہیں اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جاتے ہوئے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، تاکہ کوئی بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں وہ وقت میں آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔